أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين ويطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. صدق الله العظيم. سورۃ المعارج کی آیت نمبر 36 سے 44 تک یعنی سورۃ کے آخر تک آیات تلاوت کی. سورۃ کے پہلے رکوع میں شروع میں تو قیامت کا ذکر تھا کہ یہ لوگ استہزاء مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی اور یہ اس کو بہت دور سمجھتے ہیں لیکن ہم اس کو بالکل دور سمجھتے ہیں. اور پھر اس دن کی طوالت اور لمبائی کا ذکر فرمایا کہ 50,000 سال کا دن ہوگا مجرمین کے لیے اور اتنی شدت اور سختی ہوگی کہ مجرم اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا. اپنے قریب ترین عزیزوں کو، اپنی فیملی کو اور اپنے یہ سب بلکہ سارے جہاں کے انسانوں کو بھی چاہے گا کہ یہ چلے جائیں دوزخ میں ہی بچ جاؤں، لیکن ایسا ہوگا نہیں. فرمایا کہ وہ سخت ترین آگ ہوگی، شعلہ زن ہوگی اور وہ اندر باہر کو ایک دم سب کو جھلسا کے رکھے. یہ نہیں کہ پہلے اوپر کا حصہ جلے کر بعد میں اندر جائے، بلکہ وہ نزاعۃ للشوا کلیجے تک پہنچے گی. کلیجہ پہلے، دل، کلیجہ، پھر اس کے بعد ساری چیزیں بیک وقت ایسی ہوگی. اور باقاعدہ وہ مجرموں کو بلا کر اور اپنی لمبی گردن سے اچک کر جہنم میں ڈالے گا. پھر فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں وہ ہوتا ہے. پھر اس سے مستثنا کون لوگ ہیں جو بچیں گے؟ نمازی لوگ، وعدے کے پابند لوگ، امانتوں کے خیال رکھنے والے لوگ، اپنا صدر کی حفاظت کرنے والے لوگ، اور کافی ساری باتیں ذکر فرمائیں کہ جو یہ اعمال انجام دیں گے وہ اس سے محفوظ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو باغ و بہار میں داخل کریں گے جہاں ان کی بڑی عزت کی جائے گی، مکرمون، باعزت طریقے سے. اب یہاں پھر آخری رکوع میں کافروں کا ذکر ہے اور ان کے انجام بد کا. فما للذین کفروا قبلک مہطعین، کیا ہوا ان لوگوں کو جو کافر ہیں کہ آپ کے پاس دوڑے ہوئے آتے ہیں. آپ نظر آئے تو دوڑتے ہوئے آتے ہیں، آپ کو دیکھ کے دوڑتے آتے ہیں. اور عن الیمین وعن الشمال عزین، کچھ دائیں طرف کچھ بائیں طرف گروپوں کی شکل میں آ جاتے ہیں. ایک گروپ ادھر آ گیا، ایک گروپ ادھر آ گیا، دوڑتے آتے ہیں. آ کر کیا کرتے ہیں؟ یعنی آپ کا مذاق اڑا دیتے ہیں. دیکھا نا وہ آ گیا نا، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کی، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، کوئی عقل میں آتی ہے ان کی بات؟ تو ادھر سے بھی آ کر پریشان کرتے ہیں، ادھر سے بھی آ کر پریشان کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کون سا مسئلہ ہو گیا ان کے لیے کہ اتنے آپ کو پریشان کیے جا رہے ہیں؟ اور پھر
اس سب کچھ کے باوجود، ان گستاخیوں اور بے ادبیوں کے باوجود، ایطمع کل امرئ منہم، کہ ان میں سے ہر آدمی اس بات کی طمع رکھتا ہے، لالچ رکھتا ہے، ان یدخل جنت نعیم، کہ جنت نعیم میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ تو مشرکین مکہ دو طرح کے لوگ تھے، کچھ تو آخرت کے سرے سے منکر تھے کہ آخرت ہے ہی دنیا، اور کچھ کہتے تھے نہیں، اتنے لوگ کہتے ہیں ہے، چلو مان لیتے ہیں، اگر ہوئی تو وہاں بھی جیت ہماری ہوگی، یعنی وہاں بھی کامیاب ہم ہی ہوں گے، جس طرح ہم دنیا میں کامیاب ہیں ان کے مقابلے میں وہاں بھی کامیابی ہماری ہوگی۔ جیسے کہتے ہیں لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، کہتے تھے نا ہمیں وہاں مال اور اولاد ملے گی جس طرح یہاں دنیا میں ملی ہے، اور یہی کچھ وہاں ہوگا ہمارے ساتھ۔ تو جو کسی درجے میں مانتے تھے تو کہتے تھے کہ وہاں بھی بھلائی خیر ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر آدمی اس بات کی طمع رکھتا ہے، امید رکھتا ہے کہ وہ جنت نعیم میں داخل کیا جائے گا۔ کلا، کبھی نہیں، یہ مراد ان کی کبھی پوری نہیں ہوگی، بالکل نہیں۔ فرمایا کہ وہاں کا معاملہ یہاں کے معاملے سے یکسر مختلف ہوگا۔ جو طبقہ یہاں کمزور ہے پر وہ ایماندار ہے، وہاں جیت ان کی ہوگی، دوسروں کی جیت نہیں ہوگی۔ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اس چیز سے جس کو یہ جانتے ہیں، یعنی یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ کس چیز سے بنائے ہیں ہم نے، ان کو پتہ ہے ہم نے ان کو کس چیز سے بنایا، یعنی یہ قطرہ پانی سے بنائے، بدبودار پانی سے، مائع مہین سے ان کو بنایا ہے، اور یہ باتیں ڈھینگیں اتنی بڑی بڑی مارتے ہیں کہ نہیں وہاں بھی ہماری جیت ہوگی۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، یہ بھی لام تاکید کا بھی ہو سکتا ہے اور نفی کا بھی ہو سکتا ہے اور زائد بھی ہو سکتا ہے، یعنی قسم سے پہلے جو لام ہوتا ہے اس کے یہ تین طرح ہو سکتا ہے، یا تو اس کو کہیں زائد ہے، نہ ہوتا تو بھی مطلب وہی ہوتا، یعنی تحسین کلام کے لیے، کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے، اور ایک یہ کہ یہ تاکید کے لیے، قسم کی تاکید، اور یا یہ کہ یہ نفی کے لیے کہ نہیں وہ بات نہیں جو تم نے سمجھی ہے، میں قسم اٹھا کر کے فلا، یعنی وہ بات نہیں جو تم سمجھتے ہو، اقسم، اللہ کے میں قسم اٹھاتا ہوں، کس کی؟ اپنی ہی، اللہ سے بڑا کون ہے کس کی قسم اٹھائیں گے؟ تو میں قسم اٹھاتا ہوں، یہاں اپنی قسم اٹھاتے ہیں، برب المشارق والمغارب، مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم اٹھاتا ہوں، مشرقوں اور مغربوں کی، انا لقادرون، کہ ہم قادر ہیں، ہمیں قدرت حاصل ہے، ہمیں پاور حاصل ہے، کس پر؟ الا ان نبدل خیرا منہم، اس بات پر کہ ہم بدلے میں لے آئیں ان سے اچھے لوگ، ان کو مٹا دیں، ختم کر دیں، اور اسی وقت ہم ان کی جگہ دوسری اچھی مخلوق لے کر آئیں، ہم اس پہ قدرت حاصل کر سکتے ہیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم کوئی مسبوق نہیں ہیں، مسبوق کس کو کہتے ہیں؟ جس سے کچھ رکعتیں رہ جاتی ہیں، یہ مسبوق ہے، اس سے کچھ نماز کی رکعتیں رہ گئی، مسبوق کا معنی یعنی جس سے کوئی آگے نکل گیا ہے وہ پیچھے رہ گیا نا، تو یہاں مسبوقین کا معنی عاجز، کہ یہ کوئی ہم سے آگے نکل گئے ہیں، ہم عاجز ہیں، ان کو نہیں پکڑ سکتے، ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو مقتدی جو ہے نا ان کی تین قسمیں ہیں، لاحق، مسبوق، ایک ہوتا ہے لاحق، ایک ہوتا ہے مسبوق، ایک تو وہ شروع سے ہی ساتھ ہے، وہ تو مکمل مقتدی ہوتے ہیں، ایک مسبوق ہے جس کی 1 2 3 رکعتیں امام سے پہلے ہو چکی ہیں، وہ بعد میں ہے، تو مطلب کہ وہ عاجز ہوا، مسبوق وہ عاجز ہوا، پوری نماز نہیں پڑھ سکا اس کے ساتھ، اس کو کہتا ہے مسبوق۔
تو یہاں مسبوق کا معنی ہے عاجز، یعنی وہ ہم سے بھاگ جائیں گے، ہم ان کو پکڑ نہیں سکیں گے، یا ہم کچھ کرنا چاہیں گے وہ ہمیں روک دیں گے، تو ہم مسبوق نہیں ہیں، ہم کوئی عاجز نہیں ہیں۔ چاہیں تو ان کو مٹا کر ان کی جگہ دوسرے ان سے اچھے لوگ لے آئیں۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری زمین یہ اجڑ جائے گی ان کے جانے سے؟ نہیں۔ یہاں پر مشارق اور مغارب کہا، اور قرآن مجید میں ایک جگہ مشرق اور مغرب کہا ہے، ایک جگہ مشرقین و مغربین کہا ہے، یعنی واحد کا صیغہ بھی ہے، تثنیہ کا بھی ہے، جمع کا بھی ہے۔ للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کی ہے مشرق بھی مغرب بھی، واحد۔ رب المشرقین والمغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان، دونوں مشرقوں کا رب بھی اللہ ہے، دونوں مغربوں کا بھی وہی ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اور یہاں رب المشارق والمغارب، مشرقوں اور مغربوں کا رب بھی وہ ہے، تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ یعنی پورے جہان کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے۔ مشرق ایک بھی ہے جس سبب سے سورج نکلتا ہے، مشرق جہاں ڈوبتا ہے مغرب۔ مشرقین بھی ہیں کیونکہ ایک ہی جگہ سے نہیں ڈوبتا، بلکہ اس کے نکلنے کی جگہ بھی مختلف ہوتی ہیں، سال میں ڈوبنے کی بھی مختلف ہوتی ہیں۔ تو وہ کونا ایک مشرق، یہ کونا دوسری مشرق، وہ کونا ایک مغرب، وہ کونا دوسری مغرب، تو مشرقین مغربین ہوگی۔ اور روزانہ چونکہ بدل بدل کے آتا ہے تو ایک مشرق نہیں، کئی مشرقی ہوئی سال میں، وہاں سے چلا وہاں تک، تو یہ سارا ایریا کئی مشرقی، جہاں روزانہ جہاں سے نکلتا ہے وہ الگ مشرق ہے، روزانہ جہاں ڈوبتا ہے الگ مغرب ہے۔ تو اس لیے مشرقین مغربین بھی کہا، مشرق مغرب بھی کہا، مشارق مغارب بھی کہا، مطلب یہ ہے کہ کل کائنات کا اللہ رب ہے۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، سو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رہنے دیجئے ان کو، آپ کے مخالفین جو مخالفت کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، تو آپ ان سے دل تنگ مت کیجئے۔ فَذَرْهُمْ، ان کو چھوڑ دیجئے، کرنے دیں۔ یخوضوا یعنی گھسے رہیں گپ شپ میں، لگے رہیں یہ گپ شپ میں، وَيَلْعَبُوا اور کھیل کود میں لگے رہیں، آپ ان کو رہنے دیں۔ کب تک آخر یہ گنگا چلتی رہے گی؟ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، اس وقت تک آپ صبر و تحمل سے کام لیں اور اپنا مشن جاری رکھیں، یہاں تک کہ یہ لوگ مل جائیں گے اس دن کے ساتھ جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت۔ آخر قیامت تک یہ کھیل کھیلیں گے، آگے کیا ہوگا؟ کھیل لیتے ہیں، اور ہر ایک کی قیامت اس کی موت کے ساتھ آ جائے گی۔ ایک تو چھوٹی قیامت ہے نا، ہر آدمی کی قیامت اس کی موت ہے، تو مطلب کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے موت کا، اس دن تک ان کو رہنے دیجیے، موت سارا معاملہ صاف کر دے گی، اور ایک بڑی موت آئے گی قیامت کی جو سب کو ختم کر دے گی، یا اس تک آپ ان کو رہنے دیجیے۔ تو شخصی لحاظ سے ہر آدمی کی موت کا وقت قیامت ہے، مجموعی لحاظ سے سب لوگوں، سب کائنات کے خاتمے کا نام ہوگا، تو اس وقت تک ان کو رہنے دیجیے۔ یوم یخرجون من الاجداث، اس دن کی ان کو یہ نکلیں گے، اس دن کی یہ نکلیں گے قبروں سے، اجداث قبروں کو کہتے ہیں، جدس، اس دن کی یہ نکلیں گے قبروں سے۔ تو قبر اس گڑھے کا نام نہیں جس میں ہم مردے کو رکھتے ہیں صرف، یعنی عالم برزخ سے، برزخ کا جو عالم ہے، برزخ کی جو دنیا ہے وہی قبر ہے، یعنی دنیا سے جانے کے بعد قیامت تک آدمی جہاں جہاں ہوگا وہ اس کی قبر ہے۔ وہ کسی جانور کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے جی، اور وہ جو ہے دریا میں اگر ڈوبا ہے تو جانوروں نے کھایا ہے، جانور تو کہیں بھی، یا اس کو جلا کر بکھیر دیا تھا اس کی رات کو، تو اس کے ذرے جہاں جہاں ہوں گے
سب قبر ہے. تو قبر صرف گڑھے کا نام ہی نہیں. اس دن کے نکلیں گے یہ قبروں سے. ظاہر بات ہے کہ قبروں سے نکلیں تو پہلے تو ساری کائنات کو ہموار کر دیا جائے گا. جب قیامت آئے گی تو جب سور پھونکا جائے گا تو سب ٹوٹ جائے گا. پہاڑ اڑ جائیں گے, ندی نالے ختم ہو جائیں گے, پانی سمندر کا خشک ہو جائے گا, بھاپ بن کے اڑ جائے گا, آسمان ٹوٹ پڑیں گے. تو قبریں کہاں رہیں گی جو ہم نے بنائی جی؟ تو ابھی سے ہمارے سامنے ٹوٹ جائیں گے. تو سو کون سی قبر ہوگی؟ سب اڑ جائے گا سب کچھ. لیکن وہ جو ذرے جہاں بھی ہوں گے مرنے والے کے, اللہ ان کو جوڑ دیں گے اور وہی قبر ہے, جہاں بھی بکھرے پڑے ہوئے. تو جس دن کی یہ نکلیں گے قبروں سے تو سران بڑی تیزی سے نکلیں گے اور دوڑتے ہوئے جائیں گے. نکلیں گے تو بلے برائے نکلیں گے. یہ نہیں کہ ان کے ذرے اوپر لا کر جوڑے جائیں گے, فٹ کیا جائے نہیں. بس قیامت کے حادثے سے جب دوسری سور گونگی جائے گی تو پہلی میں ختم ہو جائیں گے, دوسری میں سب انسان کھڑے ہیں, ایک دم ہی اٹھیں گے اور اٹھتے ہی وہ بھاگیں گے سران تیزی سے. کأنہم الی نصب یوفضون, جیسا کہ وہ کسی نشانے کی طرف دوڑ رہے ہوں. جیسا نشانہ باز اپنے نشانے کی طرف دوڑتا ہے نا, اس طرح وہ دوڑتے ہوئے جائیں گے. اور دوسری صورت میں ہے کہ جس طرف سے ان کو سور کی آواز آئے گی اس آواز کے پیچھے سب جائیں گے, اس کی ڈائریکشن میں جائیں گے. جس طرف آواز آئے گی سب آواز کے پیچھے جائیں گے, کوئی نہیں کہ ادھر کے ادھر جائے گا. اور 3 طبقے ہوں گے, لوگ 3 حصوں میں بٹے ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جو پاؤں کے بل, جیسے دنیا میں ہم چلتے ہیں پاؤں کے بل وہ جائیں گے, دوڑتے ہوئے جائیں گے اپنے پیدل. کچھ کو سواریاں دی جائیں گی, وہ سواریوں پہ سوار ہو کے جائیں گے. یہ مقرب لوگ ہوں گے, بڑے لوگ ہوں گے, ان کے اعمال ان کی سواریاں بن جائیں گی اور کہیں گے کہ دنیا میں ہم تم پہ سوار رہے, آج تم ہم پہ سوار ہو. تو ان کو سواریوں پہ جائیں گے. اور تیسرا طبقہ ہوگا سر کے بل جائیں گے, پاؤں اوپر ہوں گے, سر کے بل. یہ مجرم لوگ ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور سر کے بل کیسے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ پاؤں کے بل چلا سکتا ہے وہ سر کے بل بھی چلا سکتا ہے. تو محشر کے میدان تک وہ سر کے بل چلے گے. ہاں وہاں جا کر پھر ان کو سیدھا کر دیا جائے گا. تم الٹے تھے دنیا میں, الٹے چلے, اب الٹا جاؤ, پھر وہاں ٹھیک ہو. تو بہرحال تیزی سے جائیں گے, جو بھی جائیں گے, سواریوں والے ہو یا پیدل ہو یا سر کے وقت, تیزی سے جائیں گے. جائیں گے تو خاشعۃ ابصارہم, اس طرح جائیں گے کہ آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی, شرم کے مارے آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. کوئی کسی پہ آنکھ نہیں لگا سکے گا. ظاہر بات ہے کہ اس وقت تو لباس بھی کسی کا نہیں ہوگا, بے لباس ہوں گے, جرد المرد. جس طرح دنیا میں پیدا ہوئے تھے اس حالت میں ہوں گے, بے ختنہ, بے لباس. تو کسی کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور سب لوگ ننگے ہوں گے, یہ کیسا کیا مانا؟ حضور نے فرمایا ہاں عائشہ ایسا ہوگا, لیکن کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی. کسی کی بالکل ہاں اپنی پڑی ہوگی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. اب یہ معاملہ دنیا والا نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کا تماشا دیکھے گا, یہ اپنی پڑی ہوگی. تو ننگ دھڑنگ جائیں گے سارے کے سارے. حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام کو. جائیں گے محشر تک وہ بھی اسی طریقے سے سب, لیکن وہاں سب سے پہلے ان کو لباس پہنایا جائے گا, اس لیے کہ دنیا میں اللہ کے نام سے پر ان کا لباس اتار کے آگ میں ڈالا تھا. تو اس
ورنہ سب سے پہلے قبر سے اٹھتے ہی حضور کو پھیلایا جائے گا. محشر کے میدان میں پھر سب سے پہلے لباس، پھر انبیاء کرام کو، پھر صلحاء کو. تو آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترحقہم ذلہ، چہروں پہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی، چہروں پہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ذلیل قسم کے ہوں گے چہرے، مرجھائے ہوئے ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ دن آئے گا اور یہ نہیں آئے گا. یا آئے گا تو ہم اسی طریقے سے ہوں گے جیسے آج یا دنیا میں ہیں، جیسے کہتے تھے یہ ہے وہ دن، اس طرح ان کا حال ہوگا. وہ نہیں ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ہوگا تو ایسا ہوگا کہ ہمارے پاس مال ہوگا اور اولاد ہوگی. اللہ فرماتے ہیں یا تیرا فرد، ہمارے پاس ایک اکیلے ہو کے آئیں گے، ایک اکیلے ہو کر. نہ کوئی سب باپ کے ساتھ بیٹھو گے، نہ بیٹے کے ساتھ باپ، نہ کوئی رشتے دار، نہ کوئی دوست، اکیلے. ہر آدمی کو خود جواب دہی کرنی پڑے گی. ہر آدمی کو اپنے سوال اللہ تعالیٰ کو خود جواب دینا پڑے گا، کوئی ساتھ نہیں. یہ سورۃ المعارج تھی اور اب سورۃ النور.